أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھے سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھے سے بچتے رہو اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ اب یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، تاکہ حق نعمت کو سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے اس یاد کرنے کی مراد بتاتے ہیں، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا، اس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا ہے ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے، لا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اپنے عوام متقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے اور اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات اور انجیل ہونے سے ہی اس سے ہی خارج ہیں، تو ان کی تصدیق اس لیے لازم نہیں آتی۔ اور مت کرو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، یعنی تم دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول بالی انکار و کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا۔ اور مطلب بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر، اور خاص مجھ سے ہی پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیا ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسے کہ ان کی عادت تھی جس کی تصریح آگے آتی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے۔ معرف اور مسائل۔ ربط آیات۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس کے نفع سے صرف مومنین فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا، دوسرا منافقین کا، دوسرے کا میں ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مومنین، مشرکین اور منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی گئی، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر کرو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، کھلے کافر اور منافق۔ ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ داداؤں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ، اس لیے قرآن میں لوگوں کو امیین کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل ایمان ہونے کی وجہ سے
لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائے تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 130 آیات آخر پارہ الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور ان سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبی کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالح کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا۔ تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا گیا جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو مؤثر اور وقی بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل کو قرآن میں جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا توریت میں، جس کا بیان بقول قتادہ اور مجاہد اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا سے لے کے قَرْضًا حَسَنًا۔ اچھا، سورہ مائدہ آیت 16 میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جس میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں۔ اس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلام حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ لوگوں کے خلاف جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے کہ جو کچھ وہ کافرین مشرکین ان کو دیا کرتے تھے وہ بند ہو جائے گا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے بغیر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن اور منعم سے بلا واسطہ ہے۔ یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ نمبر 2، ایفائے عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کا پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفو بالعقد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی
اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اسی طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والے کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اولا کافر بھی، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے، مگر اس آیت میں یہ فرمائے کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا، اس سے پہلے کافر پر بھی اس سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب چند در چند ہوتا جائے گا۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی۔ اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون بارہا آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ اگر نیکی کی ہے تو وہ آگے بڑھتی جائے گی، جو کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور ایسے ہی ہے گناہ جاریہ، کہ کوئی گناہ کی بات آپ نے کی اور آپ کو دیکھ کر دوسرے نے کی، آپ نے اس کو تلقین کی اس چیز کی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو وہ گناہ کرے گا اس میں پہلے نام اس کا آئے گا جس نے گناہ سکھایا۔ نمبر 4، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت دینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کے اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لے لیے جائیں، یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ نمبر 5، تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں، خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہاء امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن متأخرین حنفیہ نے بھی اس کے ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا۔ اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فطور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا، یہ اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو بچوں کی تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے۔ اسی لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ آج کل اس پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت اور تنخواہ لینا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہاء نے بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت اور اذان اور تعلیم و حدیث و فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا باتفاق جائز نہیں۔ علامہ شامی نے در مختار کی شرح اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متأخرین فقہاء نے جائز قرار دیا ہے اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا، اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ ان پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گنہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو کیا پہنچائے گا۔ علامہ شامی نے اس بات کا فقہاء کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، عین شرعی ہدایہ، حاشیہ خیر الدین اور بہت سے لوگوں سے نقل کی ہے۔
اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ اور تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ 7 حق بات کو چھپانا یا اس میں خلط ملط کرنا حرام ہے۔ آیت ولا تلبسوا الحق بالباطل سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گل وٹ کر کے اس طرح پیش کرنا جسے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ واضح ہے، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مفصل مکالمہ حضرت ابو حازم تابعی اور خلیفہ سلیمان عبد الملک کا نقل کیا ہے جو بہت سے فوائد کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ حضرت ابو حازم تابعی سلیمان ابن عبد الملک کے دربار میں مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابہ کی صحبت پائی ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم، کیا یہ بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا مدینے کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کو ایسی بات کہیں جو واقع کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو بے وفائی کیسی؟ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب ظاہری اور حاضرین محفل کی طرف التفات کیا تو امام ظاہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا کہ اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان جی سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ فرمایا اس آیت سے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہگار دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے پوچھا کہ اے ابو حازم، اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے؟ تو فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کو اس کی ظلم میں امداد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا مجھے سوال سے معاف رکھے تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔
ابو حازم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تمہارے آباء و اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی صاف گوئی کو سن کر کہا، ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد دیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے طویل حکایت امام قرطبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہے۔ سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا تکبر چھوڑو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا اللہ کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور غربت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، اس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلمان نے کہا کہ اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا ہاں، ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کی یہ دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور ہدیے کے ابو حازم کے پاس بھیجیں۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ خط میں لکھا تھا اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہے تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو حازم کے اس ارشاد سے اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا ہے۔ اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی کی طاعت اور عبادت کا معاوضہ لینا اس کے نزدیک جائز نہیں۔ تبلیغ پر، قرآن کی تبلیغ پر، جو ہم درس قرآن کہتے ہیں، جو تبلیغ جا کے کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ پڑھائی پر انہوں نے بتا دیا کہ جو لوگ مولوی ہیں، جو امامت کرتے ہیں، جو اذان دیتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ اپنا وقت دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام کر نہیں سکتے، اس لیے ان کو اجرت لینا جائز ہے، لیکن تبلیغ دین پر جو ہے وہ اجرت لینا جائز نہیں ہے کہ ہم درس کرنے جائیں اور وہاں سے پھر 10,000 روپے لے کے آ جائیں تو ہماری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ خنزیر کا گوشت اور خون کے برابر ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔